السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ جاری کہانی کی قسط نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ سپاہی، ایک نوجوان سپاہی، ایرانی سپاہی جو اپنی داستان بیان کر رہا ہے۔ قیامت کے 3 منٹ وہ آگے بیان کرتا ہے۔ میرا آپریشن تمام ہو چکا تھا، مجھے بہت زیادہ ریلیکس محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا کوئی مشکل تھی ہی نہیں۔ ایک درد تھا جو میرے بدن سے نکل چکا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا آپریشن بہت اچھی طرح انجام پایا۔ مجھے ہر درد سے نجات مل گئی۔ میرے پورے چہرے اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں بیٹھ گیا کیونکہ بہت آرام محسوس کر رہا تھا۔ میری نظروں میں پیدائش سے لے کر آج تک کی زندگی ایک ہی لمحے میں گھوم گئی۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ میں نے اپنے دائیں جانب ایک حسین و جمیل اور نہایت خوبصورت نوجوان کو کھڑا دیکھا، جس کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ میرا دل و دماغ اس کے نور کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ مجھے خود معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر اس نوجوان میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس کے چہرے سے میری نظریں ہٹنے کو تیار نہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لوں۔ وہ نوجوان میری طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میری نظریں اس کے نورانی چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اللہ، یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن اس خوبصورت نوجوان کو میں نے دیکھا تو کہاں دیکھا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس جوان کو میں نے کہاں دیکھا۔ میرے بائیں جانب میرے عزیز و اقارب کھڑے ہوئے تھے۔ ان عزیزوں میں میرے چچا بھی تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ چچا کیسے آ گئے؟ یہ تو برسوں پہلے خدا کو پیارے ہو چکے ہیں۔ میرے چچا کا بیٹا بھی دفاع مقدس نامی جنگ میں شہید ہو چکا تھا، تو پھر یہ یہاں کیسے کھڑا ہے، کیسے آ گیا؟ بہرحال میں نے اپنے چچا اور اپنے چچیرے بھائی کو کافی مدت کے بعد دیکھا تھا تو میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا اور حسین و جمیل نوجوان کی خوبصورتی میں گم ہو گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ تقریباً 25 سال پہلے جب ہم مشہد کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت اسی نوجوان کو دیکھا تھا اور میں نے ادب کے ساتھ سلام بھی کیا تھا۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ملک الموت ہیں۔ جب مجھے یاد آ گیا تو میں نے پھر ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مسکراتے ہوئے بولے، چلیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا، کہاں؟ پھر میں نے آپریشن تھیٹر میں نظر دوڑائی تو آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کو ماسک اتارتے ہوئے دیکھا۔ وہ دوسرے ڈاکٹرز سے کہہ رہا تھا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مریض ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے بہت کوشش کی لیکن مریض کو بچا نہ سکے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے
انتظار کیجئے اگلی قسط کا، داستان جاری ہے۔